بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کے اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی فکر کریں، جس طرح ہم اپنے کاروبار کو پھیلانے کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے دوڑتے ہیں، جس کا فائدہ صرف دنیا میں ہوگا، لیکن اللہ کا دین جب غالب ہوگا تو دنیا بھی سرسبز و شاداب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی اور پوری دنیا میں امن و شانتی ہوگی۔ لہٰذا اللہ کا فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ دینی میدان ہو، دعوتی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، علمی میدان ہو، فکری میدان ہو، جس میدان میں جاؤ گے اللہ کی مدد آئے گی، جہاں جاؤ گے ہدایت ملے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ابن عباس نے تفسیر فرمائی: علی نور من ربہم واستقامت ما جاءہم واولئک مفلحون ادرکوا ما طلبوا ونجوا من کل ما ہربوا۔ یعنی اگر اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو صحیح کریں گے اور دنیا سے زیادہ دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر طرف نور ہی نور عطا فرمائے گا۔ ہدایت کا نور دل میں ہوگا، ہدایت کا نور چہرے پر ہوگا، ہدایت کا نور زمین پہ ہوگا، جہاں جائیں گے روشنی روشنی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہوگی۔ دن بدن اللہ ایمان میں اضافہ کرے گا، علم میں اضافہ کرے گا، عمل میں اضافہ کرے گا، ہر خیر اور بھلائی میں اضافہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی کامیابی کے علاوہ دنیا میں بھی کامیابی رکھی ہے اگر ہم صحیح ایمان اور صحیح عقیدے پر عمل کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا: ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پچھلے ہفتے پیش کی گئی لیکن آپ لوگوں تک بدقسمتی سے آواز نہ پہنچ سکی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن توحید پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا۔
اپنے وطن کو قربان کیا، اور عمر کے آخری حصے میں اللہ نے جو اولاد دی اس کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ضائع کر دیا؟ کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ نے پوری حکومت کو ذلیل و خوار نہیں کیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد اور نیک ذریت سے نہیں نوازا؟ کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری نہیں کیا؟ کس بنیاد پر؟ کیا ابراہیم علیہ السلام پر آگ سلامتی نہیں بنی؟ آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے کس جماعت کا سہارا لیا؟ کس فوج کا سہارا لیا؟ کون سی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو وسائل ہم استعمال کریں گے یہ وسائل، لیکن اصل حقیقی مدد کب آئے گی؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ انٹرنیٹ سے مدد نہیں آتی، فیس بک سے مدد نہیں آتی، سیاسی قانون سے مدد نہیں آتی، فوجی قانون سے مدد نہیں آتی۔ یہ وسائل ہیں، جتنی صلاحیت استعمال کریں گے، لیکن اصل مدد اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، وہ غالب کرنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب بھی لکتاب عزیز، عزت والی کتاب، غلبے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں گے تب نا عزت ملے گی۔ غلبے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس کتاب کو پھیلائیں گے تب تو اللہ غلبہ دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ نصرت اور مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ پوری دنیا میں تو مدد کہاں ہو رہی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ فوج کس کے پاس ہے؟ سیاسی وسائل کن کے پاس ہے؟ پیٹرولیم طاقت کس کے پاس ہے؟ زمین کی پیداوار، یہ ساری چیزوں میں مسلمانوں کے پاس 70% ہے پوری دنیا میں۔ کیوں ذلیل ہیں؟ کیوں رسوا ہیں؟ کیوں اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد کے اسباب میں سے اہم ترین سبب ہے جسے ہم نے بھلا دیا۔ ہمیں ڈاگ کی اسپیلنگ معلوم ہے، کیٹ معلوم ہے، کتے بندر کی تعلیم معلوم ہے، منو ٹنو انگریز کے کتوں کے نام ہم نے رکھے اپنے بچوں کے، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم۔ میں پورے چیلنج سے کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا معنی شاید کوئی بتا سکے۔ اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ہم کو لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں معلوم ہے۔ معبود تو بہت ہے لیکن معبود باطل ہیں، اللہ معبود برحق ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، یہ ہے صحیح ترجمہ۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کیسے مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی؟ اس لیے اللہ کی مدد کے اسباب میں اہم ترین سبب ہے توحید سیکھیے، توحید سکھائیے۔ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، بعض بچیوں سے سوال کیا گیا، انہیں لا الہ الا اللہ کیا تلفظ بھی نہیں تھا، لا الہ کے معنی نہیں معلوم ہے، شرک نہیں معلوم، کفر نہیں معلوم، شرک کی نجاست نہیں معلوم۔ دنیا کے تمام پانی سے غسل کر دو، اور وہ ماء زمزم جو زمین میں سب سے عظیم پانی ہے، آسمان سے علم و حکمت کا نعمت اور پیغام لے کر آئے، علم و حکمت کا ہدیہ لے کے آئے حضرت جبریل علیہ السلام، آپ کے سینے کو چاک کیا، جو آسمان سے علم و حکمت لائے تھے اس سے آپ کے سینے کو بھرا گیا، لیکن آپ کے دل کو نکالا گیا، دھویا گیا زمزم کے پانی سے۔ یہ بابرکت پانی ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، بھوکوں کے لیے کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود جب عقیدہ صحیح نہیں تھا زمزم پینے والوں پلانے والوں کا، اللہ نے کہا یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے، زمزم کے پانی سے غسل کر لیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلا دینا، زمزم کا پانی پلا دینا، ستو پلا دینا، مسجد حرام کی خدمت کر دینا، کیا اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کی طرح ہے؟ بہت سے لوگ ماشاءاللہ رفائی کام کر رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں لیکن ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے دین کو سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، توحید سکھاؤ۔ شرک کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ شرک کی نجاست پھیلتی جا رہی ہے، کفر کی نجاست پھیلتی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کی نجاست پھیلتی جا رہی ہے،
لڑکے اور لڑکیوں کے اختلاط کی نجاست پھیلتی جا رہی ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں، اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دے گا، تمہارے پاؤں کو جما دے گا۔ یوسف علیہ السلام اکیلے تھے نا، وہ تو دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے اس زمانے میں، آدھی خوبصورتی مل گئی، اور سب سے متقی خاندان یوسف علیہ السلام کا خاندان تھا، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ لیکن کنویں میں ڈالے گئے، اللہ نے کنویں سے نکالا، مصر کے بازار میں بیچے گئے، صبر کیا، فحاشی بے حیائی کی دعوت دی گئی، بچایا نہیں بچایا اپنے آپ کو، اللہ نے مدد کیا نہیں کی یوسف کی، جو یوسف کا رب ہے وہ ہمارا بھی رب ہے نا، فحاشی بے حیائی سے کیوں بچایا؟ انہ من عبادنا المخلصین، اللہ کے مخلص بندے تھے، اخلاص تھا ان کے اندر۔ کیا ہماری نمازوں میں اخلاص ہے؟ کیا ہماری نیتوں میں اخلاص ہے؟ کیا ہمارے قربانی میں اخلاص ہے؟ کیا ہماری دعوت میں اخلاص ہے؟ کیا ہمارے معاملات میں اخلاص ہے؟ اخلاص اور اخلاق کا درخت سوکھ چکا ہے، مر چکا ہے، وائرس لگ گیا ہے، کورونا کا وائرس چلا گیا، لیکن شرک کا وائرس، ریاکاری کا وائرس، نام و نمود کا وائرس، دنیا طلبی کا وائرس، یہ وائرس ابھی تک ہے، کیسے مدد آئے گی؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا یا نہیں نکالا؟ توحید کی برکت سے نکالا، دعوت دی انہوں نے جیل میں، ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبودان بہتر ہے؟ ایک معبود بہتر ہے جو ایک واحد اور غالب ہے۔ توحید کی دعوت دی یا نہیں دی؟ جیل سے نکالا یا نہیں نکالا؟ مصر کا بادشاہ بنایا یا نہیں بنایا؟ عزت دیا نہیں دی اسی توحید کی دعوت سے؟ جو باپ یعقوب روتے روتے اندھے ہو گئے تھے علیہ السلام، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، اللہ نے ان کی بینائی کو لوٹایا اسی ابراہیم علیہ، اسی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کی برکت سے، ان کے اخلاص کی برکت سے۔ ماں باپ سے ملایا نہیں ملایا؟ سارے ظالم بھائیوں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ کون سی دعوت ہے ہمارے پاس؟ پورا شرک پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے، بدعت پھیل رہی ہے، مسلمانوں کے نام تک بدل چکے ہیں، دیول کی پوجا ہو رہی ہے، بڑے بڑے مریض ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، بڑے بڑے مالداروں کے پاس گیا، ابھی تک لوگ مرتد ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے، فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، ان بچوں کے علاج کے بعد پیسے نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو کھٹکھٹایا۔ اللہ کی مار پڑی ہے ہمارے دین پر، ہمارے اخلاق پر، اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر کیا ڈال دیا؟ گندگی ڈال دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّزْقَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو دین کو نہیں سمجھتے ہیں اللہ گندگی ڈالتا، گندگی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ ظاہری دینداری، دکھانے کی دینداری، یعنی اندر سے ہمارا دل بھیڑیا ہے، مکار عیار بنے ہوئے ہیں، اوپر سے دینداری کا لباس پہنے ہوئے ہیں، چوگا پہنے ہوئے ہیں، الا ماشاءاللہ، تقریباً سب لوگ ہیں، الا ماشاءاللہ، ورنہ اثر کیوں نہیں؟ یہ قرآن حدیث کی بات اثر کیوں نہیں ہے جی؟ ایک دفعہ اتقوا اللہ کہتے تھے، صحابہ کے دل دہل جاتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، عبادت گزار تھے، لیکن توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے سنگر تھے، سنگر۔ ایک آیت نے ان کی زندگی کی کیا پلٹ دی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اب بھی ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ فضیل بن عیاض بہت بڑے داعی، اسلام کے اسکالر، محدث، لیکن توبہ سے پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ کون سا اثر ہمارے اندر ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم دین کو راسخ کر دیں گے، تمہارے قدم کو جما دیں گے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے قدم کو اللہ نے جما دیا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ آج مسجدوں کو بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہے۔ مدرسے گرائے جا رہے ہیں، آبادیاں اکھیڑی جا رہی ہیں۔ اللہ نے مسلط کیا ہمارے اوپر۔ کبھی تو سورہ بنی اسرائیل پڑھو جی، کبھی تو الٹو قرآن۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. جب بنی اسرائیل میں شرک پھیلا، کفر پھیلا، گناہ پھیلا، معصیت پھیلی، بچڑے کی عبادت کرنے لگے، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، حرام کھانے لگے، سود کھانے لگے، خون بہانے لگے، ظلم کرنے لگے، انبیاء کو قتل کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا جس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، 70,000 کو قید کر کے بابل لے گیا. پھر توبہ کیا، اللہ نے مدد فرمائی، دوبارہ فساد کیا، فجاسوا خلال الديار، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، گھروں کو مسمار کیا، بلڈوزر، یہ بلڈوزر، وہاں پہ بلڈوزر تھا، آج بھی بلڈوزر ہے جی. اور کما دخلوا اول مرہ فلیدخلوا المسجد، ان کے مسجدوں میں داخل ہو گئے، ولیتبروا ما علوا تتبیرا، مسجدوں کو مسمار کیا جی. ہیکل سلیمانی توڑ ڈالا جو آج تک نہیں بنا سکے. کبھی تو غور کرے قرآن پر. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے، شرط یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو. توحید کی دعوت دو. کتنے لوگوں تک ہم نے دعوت پہنچائی ہے. فنکشن ہال کی دعوت دینے کے لیے ابھی دیکھیے، جو کارڈ 10 روپے میں ہو سکتا ہے 200 روپے خرچہ کر رہے ہیں. میں بھی مجرم ہوں، میں اپنے آپ کو استثناء نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دین کے لیے کتنا خرچ کیا آپ نے؟ غریبوں کی کتنی مدد کی؟ پورا شرک پھیلا، کس کے پاس غیرت ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کا وعدہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ روم آیت نمبر 47. ایمان والوں کی مدد ہمارے اوپر حق ہے. ایمان والوں کی مدد حق ہے. اللہ نے کہا تم سب سے اوپر رہو گے، من تم العلون. کہاں اللہ کی مدد آ رہی ہے؟ ایک مسجد کی جگہ کتنی مسجدیں نشانے پر ہیں. بیت المقدس پر یہود و نصارہ کی، مشرکین کی الغار ہے، یہودیوں کا تسلط ہے. اللہ کی مدد آنے کے اسباب میں سے ہم سبب یہ ہے، ان تطیعوا تہتدوا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت ملے گی. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی سنت کو سمجھو، تم پر رحم کیا جائے گا. جس پر اللہ رحم کرے کیا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ ہمیں سنت سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. میں واقعاتی بات کرتا ہوں. کوئی ایک آدمی ایک رکعت سنت کے مطابق نماز پڑھ کے بتاؤ. کوئی ہاتھ یہاں اٹھاتا ہے، کوئی ایسے اٹھاتا ہے. ارے جی پوری نماز میں کھیل ہی رہے. کتنے لوگوں دیکھتے ہیں اپنی گردنوں کو دھو رہے ہیں. اللہ کے بندے ظالموں، کون سی شریعت پر عمل کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا سر کا مسح کرو، ہم گردن کا مسح کر رہے ہیں. کہاں کا دین ہے یہ؟ کون سا دین ہے یہ؟ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے وضو کرے گا اور 2 رکعت نماز پڑھے گا اخلاص کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اللہ کی مدد کے اسباب میں سے. صبر و ثبات، ثابت قدمی، دین پہ ثابت قدمی. آزمائش ہوگی. ان من ورائکم ایام الصبر، فتنوں کے ایام آنے والے ہیں. فتنوں کے دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا. ہاتھ میں چنگاری رکھنا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ حدیث ترمذی کی ہے نا، ایسے چنگاری کو ایسے رکھیے گا ہاتھ جلے گا، لیکن ایسے کرو گے چنگاری جل جائے گی، بجھ جائے گی، لیکن ہاتھ نہیں جلے گا. ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ کوکر لوگ ہیں وہ لوگ آگ کے پاس رہتے ہیں، آگ ایسے کر کے بجھاتے ہیں. دین پہ سختی سے عمل کرو گے شیطان پہ غالب آ جاؤ گے. انٹرنیٹ کے شیطان پر، موبائل کے شیطان پر، فیس بک کے شیطان پر، سارے شیطان پہ غلبہ ہوگا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو سلامتی بنا دیا. یہ جتنے آگ بڑھائی جا رہی ہے، جنگ کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، فتنے کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، کیا اللہ نہیں بجھا سکتا؟ بھائی ہر دور ہر زمانے میں یہودیوں نے آگ بھڑکائی ہے لڑائی کی. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، جب انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھایا. جی خندق کی آگ، غزوہ خندق کو بھڑکایا انہوں نے. جی اللہ نے بجھایا نہیں بجھایا؟ احد میں بھڑکا کے لائے کہ نہیں لائے؟ اللہ نے بجھایا نہیں بجھایا؟ اس کے علاوہ خیبر کے یہودیوں نے غداری اور خیانت کی، اللہ نے آگ بجھائی یا نہیں بجھائی؟ وہ اللہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر جس طرح آگ سلامتی بن گئی. ابو مسلم خولانی نہ نبی تھے نہ صحابی تھے. ابو مسلم خولانی آگ میں ڈالے گئے، ایمان تھا، تقویٰ تھا، آگ بجھا دی اللہ نے. پڑھو کتاب. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کتاب کے مطالعے کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس لیے اللہ کی مدد کے اسباب میں سے ہیں کہ ہم ثابت قدمی اختیار کریں.
فتنوں کے دور میں جو دین پہ ثابت قدمی اختیار کرے گا. ثابت قدمی کا مطلب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے, ہم کبھی کفر نہیں کریں گے, ہم کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑیں گے, یہ مطلب الا ماشاء اللہ. ہم کبھی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے, ہم دعوت کو نہیں چھوڑیں گے, ہم غریبوں کی مدد نہیں چھوڑیں گے, ہم غربا مساکین مدد کریں گے, ہم مریضوں کی عیادت کریں گے. یہ ہے ثابت قدمی. تو کیا ہوگا؟ العبادۃ فی الحر کہجرۃ الی. اگر فتنوں کے وقت میں عبادت پہ قائم رہو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ثواب ملے گا. مکے سے مدینہ جن صحابہ نے ہجرت کی, پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا, کبیرہ صغیرہ سب کو معاف کر دیا. کیا نا بھائی؟ اگر عبادت صحیح کریں گے ہم, جو میں نے اس کا ایک خاکہ پیش کیا, اللہ ہمیں توفیق دے, پچھلے تمام گناہوں کو صغیرہ کبیرہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا. ہجرت, نبی کی ہجرت کا ثواب, ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ اچھی جگہیں پائے گا, کشادگی پائے گا, رہنے کی جگہ دے گا, کشادہ گھر دے گا. اللہ کا وعدہ, یہ قرآن ہے. تو کشادہ گھر بھی دے گا اللہ اگر عبادت صحیح کرو گے, خوشحالی بھی دے گا. کاروبار خراب ہے اللہ اچھا کر دے گا, کیونکہ روزی زمین میں نہیں ہے, روزی آسمان سے نازل ہوتی ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, آسمان سے روزی نازل ہوتی ہے. اور کبھی کبھی نشانی بھی دکھلائی گئی کہ بعض ملکوں میں دیکھا گیا آسمان سے ہزاروں ٹن کی تعداد میں مچھلیاں گری ہیں. اللہ کبھی کبھی یہ بھی دکھلا دیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ روزی زمین میں نہیں ہے, روزی آسمان میں اللہ اتارتا ہے, اللہ تعالیٰ اتارے گا. عبادت کرو گے صحیح, ہجرت کا ثواب ملے گا. لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ 50 رَجُلًا, 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. 50. یہ حدیث بارہا آپ سن چکے ہیں. صحابی نہیں بن سکتے, لیکن ایک پوائنٹ میں صحابہ کے سے زیادہ ثواب ملے گا. ہزاروں پوائنٹ صحابہ کے پاس ہیں. ایک پوائنٹ کے فتنوں کے وقت میں صحیح عبادت کریں گے, 50 صحابہ کا ثواب ملے گا, اور صحابہ کی جماعت میں اللہ شامل کرے گا. میرے پاس بے شمار حدیثیں ہیں, میں سنا سکتا ہوں نماز کے بعد, نہیں ہے ٹائم, آپ کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے. آئیے, اللہ کی نصرت کے اسباب میں سے ہم سبب یہ ہے کہ ہم ان تصویروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. دین پہ ثابت قدم رہو گے, حرام سے بچو گے, حرام لقمے سے, آنکھ کی برائی سے, زبان کی برائی سے, شرمگاہ کی برائی سے, انٹرنیٹ کی برائی سے, فیس بک کی برائی سے. اپنے بچیوں کی تربیت کرو گے, اپنی ماؤں کو سنوارو گے, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ گے. لا یضرکم کیدہم شیئا. دشمنوں کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, نہیں پہنچا سکتا. جب فلسطین کے اوپر اسرائیل کی یلغار ہو رہی تھی, 22 ممالک نے کہا کہ ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کریں گے, اس میں ایک ملک بھی مسلم نہیں ہے. اللہ کبھی کبھی کافروں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے. جب پرندے سے اللہ کام لے سکتا ہے, درختوں سے اللہ کام لے سکتا ہے, تو ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, فاسق اور فاجر کے ذریعے بھی اللہ دین کو قوت دے گا. اللہ انہی کافروں میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو آپ کی تائید کریں گے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے آپ کی مدد کی یا نہیں کی؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ اسلام نہیں لائے تھے, تھوڑے لوگ مومن تھے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کے ساتھ محصور رہے کہ نہیں رہے؟ آپ کی مدد بنو عبد المطلب بنو ہاشم نے کی یا نہیں کی؟ آپ کی خاطر انہوں نے 3 سال فقر و فاقہ کو برداشت کیا. ایمان نہیں لائے تھے, وہ کافر کفر تھے, بعد میں ایمان لائے. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ انہی کافروں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ذریعے قوت دے گا اور آپ کی ڈیفنس کریں گے. اللہ کا وعدہ, قربانی صحیح ہے ہی نہیں تو کیسے مدد ہوگی؟ اللہ کا وعدہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, ایمان والوں کی طرف سے اللہ ڈیفنس کرے گا, لیکن شرط ہے بشر المخبتین, اللہ کی طرف جھکو. قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے جھکو اللہ کی طرف. دل جھکتا نہیں ہمارا, اکڑ ہمارے اندر, فخر ہمارے اندر, کبر ہمارے اندر, شیطنت ہمارے اندر. کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کا فرمان ہے جھکو گے, تقوی اختیار کرو گے, اللہ ڈیفنس کرے گا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کے اسباب میں سے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو.
اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے بھائی؟ ایک، نمبر ایک، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، اللہ کی رسی سے مراد قرآن، جو اللہ کا دین ہے وہی قرآن ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد سنت، یعنی اللہ کی رسی وہی دین ہے، وہی قرآن سنت ہے۔ اور بعض سلف نے کہا اللہ کی رسی سے مراد اخلاص، جس کے اندر اخلاص ہوگا وہی اللہ کے دین کو پکڑے گا، جو اللہ کے دین کو پکڑے گا وہی قرآن سنت پہ چلے گا، اور جو قرآن سنت پہ چلے گا اللہ رب العالمین اسے غالب فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف مت کرو، قرآن سنت پہ آ جاؤ، ورنہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دنیا میں سارے دشمنان جمع ہو گئے، 33 معبودوں کی عبادت کرنے کے باوجود، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہم نے قرآن سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ منصف کے صفحات پڑھ جاؤ، سیاست کے صفحات پڑھ جاؤ، تمام صفحات، سارے مسائل ہیں، کہاں ہے توحید کی دعوت، کہاں ہے سنت کی دعوت؟ ایک مثال تو، ایک مضمون تو دکھلاؤ مجھے، ایک مضمون دکھلاؤ، ایک مضمون جہاں اللہ کا حق بتایا گیا ہو، جہاں شرک سے روکا گیا ہو۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو دنیا کی بازار میں دوڑ رہی ہے؟ ایک بھی مضمون میں ہر جمعہ کو پڑھتا ہوں، آج نہیں پڑھ سکا، ہمیں کوئی مضمون نہیں ملا توحید کی دعوت پر۔ آپ ایک مثال دو سنت کی دعوت پر، صحابہ کے منہج پر، کیسے مدد آئے گی بھائی؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ کتاب میں اختلاف کریں گے، ہمیشہ بدبختی میں ہوں گے، شقاوت میں ہوں گے۔ بہرحال اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ مت ڈالو۔ غزوہ احد میں کیا اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی موجود نہیں تھے؟ 3000 5000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ تھا غزوہ احد میں، تھا نا؟ اللہ کی مدد رک گئی کیوں؟ رسول اللہ کی بات مانا صحابہ نے، لیکن سمجھنے میں غلطی کی، چند صحابہ کی غلطی سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، چند صحابہ کی اجتہادی چوک سے 70 صحابہ زخمی ہو گئے، چند صحابہ کی اجتہادی غلطی سے نبی کا سر زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ہماری غلطیاں، دین سے بھاگیں گے، نبی کا کارٹون نہیں بنایا جائے گا، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، دشمن ہماری مسجدوں پر قبضے کر رہا ہے، مسجدیں گرا رہا ہے، کبھی بھی ہم دوڑنے کے لیے، اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ فجر میں آئیے تو چند لوگ بیچارے بوڑھے ضعیف لوگ ہیں، جیفۃ باللیل حمار بالنہار، ہماری حیثیت رات کے مردار کی، دن کے گدھے کی ہے، زور زور سے چلاتے ہیں، رات کے مردار ہے، پوری رات سخاب بازاروں میں شرغل کرتے ہیں، رات کے مردار ہے، فجر کے وقت سوتے ہیں، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد کے اسباب میں سے ہم سبب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی طاقت و قوت دی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت و قوت کو استعمال کریں۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 4 سال میرے ہو گئے، اور 4 سال میں کم سے کم 500 بار یہ بات کہے ہوں گے کہ ٹی پی ایرفنگ نے اعلان کیا تھا شہر گلاسکو میں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ امریکہ کو پیچھے نہیں کر سکتے، یورپ امریکہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ اس کی تھنکنگ ہے۔ ہو سکتا ہے یورپ امریکہ بہت آگے ہے، تم کو جانے میں بہت دیر لگے گی مسلمانوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں مجھے 40 ایسے نوجوان دو جو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ ہوں، سن رہے ہیں آپ لوگ میری بات، جو زبان و بیان کی خوبیوں سے آراستہ ہوں، جو گفتار اور کردار کے غازی ہوں، جو علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہوں، جو زبان و بیان کی خوبی سے واقف ہو، تمہارے دین کو پھیلانے والے ہوں، امن کو پھیلانے والے ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں ٹی پی ایرفنگ یورپ امریکہ کو تمہارے قدموں پر ڈال دوں گا مسلمان بنا کر۔ کیا ہے کوئی میرے چیلنج کو قبول کرنے والا؟ 4 سال میں ایک آدمی نہیں ملا مجھے، ایک آدمی کب سے آواز لگایا مسلم لڑکیوں کا ارتداد، غریبوں کا کہ حالات زار، مریضوں کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، فتنہ فساد بڑھ رہا ہے، طلاق کے واقعات سب سے زیادہ ہمارے درمیان، خلا کے واقعات سب سے زیادہ، چیخ رہا ہوں کہ ہم دارالقضا قائم کرو، کورٹ میں فیصلے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، قارون کا خزانہ چاہیے، تب انصاف ملے گا۔ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، سمجھ گئے نا آپ؟ بہت کم ایسا ہوتا، ایک آدمی نہیں ملا واللہ العظیم، پورے رمضان چیخا، قرآن سنانے کی بات کی، ایک آدمی، ہمارے ایک بھائی شاید ایک بولے تھے وہ وشاکھاپٹنم والے، بس ایک آدمی نہیں ملا جو کہے کہ مجھے قرآن سکھاؤ۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ لیکن پھر بھی میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں،
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اگر میرے لیے یہ زمین بہتر نہیں ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی زمین پہ لے جا جہاں ہم تیرے دین کو پھیلا سکیں، اے اللہ تیرے دین کی نصرت کر سکیں، اے اللہ قوم کے لقموں کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ان کے پیسوں کا محتاج نہ بنا، ہمیں بے نیاز فرما دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم حضرات، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے اسباب تو میں نے بتا دیے، توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، آپسی اجتماعیت، صبر کرنا، دین پر استقامت، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر جو آ رہا ہے، دشمن ہم پر جو مسلط ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں اور ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے، ذرا پڑھیے تاریخ۔ 1821 سے لے کر 1836 سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی دعوت اٹھی تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں سے جنگ کیا تھا، معلوم ہے یا نہیں؟ لمبی تاریخ ہے، بڑی بڑی جنگوں میں فتح ہوئی، قریب تھا کہ پورا ہندوستان آزاد ہو جائے، لیکن منافقوں کے نفاق کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ چمن ہی لٹ گیا جس میں باہر آنے کو تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، شرک اور بدعات تھے، تعزیہ داری تھی، اور بہت سے لوگ کشف اور کرامات کے نام پر گمراہ ہو رہے تھے۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود کی بدعقیدگی تھی ان کے اندر۔ آئیے تفصیل میں بتاؤں گا۔ اہم سبب ہے کہ یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ عقیدے کی، اللہ کے نبی نے 13 سال مکے میں کوشش کی، عقیدہ درست کیا، تب جا کے مدینے میں دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ ہم صرف کتابوں میں عقیدہ، ہمارا ممبر پر عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ عمل میں نہیں ہے، دعوت میں نہیں ہے، کچھ نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ایک مثال تو دو ہم کو، ایک مثال دو، ایک مثال دو، اللہ اکبر۔ اور گناہ اور معصیت کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اسی طرح اختلاف اور جنگ کی وجہ سے، اور یہ حدیث سنتے جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں وہ بیماری پیدا ہو جائے گی جو بیماری پچھلی امتوں میں آ گئی۔ کہاں وہ کون سی بیماری؟ وہ کورونا ہے، اور وہ تمہارے جسم کو کھا جائے گا، وہ بیماری تمہارے اندر آئے گی۔ وہ کیا؟ کینسر، بولیے نا، سرطان، کینسر کھا جائے گا تمہارے دین ایمان کو۔ وہ بیماری کیا ہے؟ کہاں؟ مال و دولت پر فخر کرنا، اترانا، تکبر کرنا، والتکاثر اور والتناجش، اور اسی طریقے سے دنیا کے معاملات میں، دنیا میں تیزی سے بھاگنا۔ 20 منزلہ عمارت بنائیں گے، 50 منزلہ بنائیں گے، ایک دکان نہیں، دسیوں سینکڑوں دکان بناؤ، اللہ برکت دے آپ کو۔ سینکڑوں دکان بنا رہے ہیں لوگ، ایک آدمی کے پاس 40 دکان ہے، میں بتاتا ہوں، لیکن ایک دائی نہیں بنا سکے۔ 40 دکان ایک آدمی کے پاس، میں جانتا ہوں، 40 نہیں 45 100 دکانیں ہیں، لیکن ایک مولوی نہیں پیدا کر سکے، ایک دائی نہیں پیدا کر سکے، ایک مصلح نہیں پیدا کر سکے۔ تو اللہ اکبر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آنے کے اسباب میں ہم دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ تمام امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح مرے ہوئے جانور کو کھانے کے لیے چیل کوے ٹوٹ پڑتے ہیں، صرف اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر، پیسے کی محبت تمہارے اندر، اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہوگا، تمام تم مرے ہوئے مردے کی طرح ہو جاؤ گے، پوری دنیا تم پر ٹوٹ جائے گی۔ ایک مسلم لیڈر کو عید کے دن، بقرہ عید کے دن، اسے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہارا ایمان مر چکا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے مردہ دلوں میں ایمان کا سر پھونک دے، اللہ ان میں سے کم کچھ لوگوں کو سمجھ دے کہ دین کے لیے سوچے، بیت المال قائم کریں، بیواؤں کی کفالت کریں، یتیموں کی کفالت کریں، اپنے پیسے تو علماء و دعات کو نکالیں، قریوں میں تبلیغ کریں۔ انہی کے ایک طرف سے بے نمازی لوگ ہیں، جتنے گوشت بیچنے والے یہاں پر ہیں، میں جانتا ہوں یقینی طور پر استنجا تک نہیں کرتے، عید بھی نہیں پڑھتے، عید بھی نہیں پڑھتے ہیں، استنجا بھی نہیں کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ ہم کھا رہے ہیں۔ واللہ العظیم کہہ رہا ہوں میں، سوائے ایک دو کو چھوڑ کر، کون سنتا ہے ہماری بات کو؟ اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔